إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اس لیے عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تعارف ہمیشہ ہونا چاہیے، سال بھر ہونا چاہیے، آپ کا پیغام سب کے لیے ہے، سب تک پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن خاص طور سے اس مہینے میں لوگ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ البتہ عقیدت میں اور محبت میں اور دوسری قوموں سے متاثر ہو کر ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں اور جو اسلامی احکام اور اسلامی آداب سے متصادم ہے، اس سے ٹکرانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اور صرف جلوس ہی نہیں بلکہ گاجے باجے کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر ایسی ایسی تقریبات ہوتی ہیں، ایسے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں، اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا اظہار کسی ایسے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شریعت کے خلاف کسی طریقے سے عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کا تعارف کرائیں، آپ کے پیغام کا تعارف کرائیں، آپ کی سیرت کا تعارف کرائیں، اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں جو تبدیلی رونما ہوئی اور جو انقلاب برپا ہوا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اس سلسلے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اور جو کمزوریاں صادر ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، اس کا شعور ٹھیک سے نہیں ہے۔
اس کا فہم، اس کا ادراک نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے غلط طریقہ ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ پوائنٹس کیا ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی معرفت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے صحیح بنیادوں پر اپنے تعلق کی استواری ہے۔ اگر یہ تعلق صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہوگا تو اللہ کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے بہت اہم یہ پوائنٹ ہے، بہت اہم یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، ان کو واضح کیا جائے، بتایا جائے، لوگوں کے اندر اس کا شعور بیدار کیا جائے، اور ان بنیادوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ظاہر ہے جو پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، اللہ کے رسول پر ایمان۔ اس کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، تو جب آپ پر ایمان نہیں رکھتے تو آگے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ایمان ہوگا تب اس کے تقاضے سامنے آئیں گے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے، اور الحمدللہ جو امت کے لوگ ہیں یہ بنیاد تو ان کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنیادی ایمانیات میں سے یہ ہے کہ عمومی طور سے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور خاص طور سے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان صرف ایک رسمی اور خاندانی اور ڈھیلا ڈھالا ایمان نہ ہو، بلکہ ایسا ایمان ہو جو مضبوط ہو اور شعوری ہو اور مستحکم ہو۔ آپ کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور آپ جو ہدایت لے کر کے آئے ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ اب ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کی رہنمائی کافی ہے۔ اس پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، انشراح صدر ہونا چاہیے، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ایمان کا مزہ وہ شخص پا گیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اور دین کی حیثیت سے اسلام پہ راضی ہو گیا، اور رسول کی حیثیت سے آپ پہ راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اسے پورا اطمینان ہے، یقین ہے، اللہ رب ہے، اللہ کی ربوبیت پر یقین کامل ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اسلام دین حق ہے اور واحد راستہ اللہ تک پہنچانے کا، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ اس پر اطمینان ہونا چاہیے، اس پہ شرح صدر ہونا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لیے ان کو نمونہ بنائیں، پورا اطمینان ہو، شرح صدر ہو، اور ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہنمائی کے لیے۔ وہی رہنمائی ہے جو آپ کی رہنمائی ہے، وہی ہدایت ہے جو آپ کی ہدایت ہے، وہی روشنی ہے جو آپ کی روشنی۔ تو اس طرح کا کامل ایمان جس میں شک اور شبہ نہ ہو، یہ ہونا چاہیے آپ کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو کہنے لگے کہ اہل کتاب سے ہماری جب گفتگو ہوتی ہے
تو بعض باتیں بڑی اچھی وہ بتاتے ہیں، تو کیا ان باتوں کو ہم نوٹ کر لیں؟ تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا کہ سنو، موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت اگر زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائیں تو میری پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی، آپ کی رسالت اور آپ کے اسوے پر پورا اطمینان ہونا چاہیے، شرح صدر۔ یہ ہے ایمان، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ کسی سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے، باقی چیزیں اس وقت دیکھیں گے جو کتاب و سنت کے تابع ہوں گی، اس کے دائرے کے اندر آئیں گی۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، غیر معمولی محبت ہونی چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مومن کے دل میں بہت سے لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے، والدین کے لیے محبت ہوگی، اولاد کے لیے محبت ہوگی، رشتہ داروں کے لیے محبت ہوگی، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے محبت ہوگی، اہل وطن کے لیے محبت ہوگی، بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ان محبتوں میں سب سے اوپر اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے، رسول سے اس طرح کی محبت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے ایمان کا دعویٰ مشکوک ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر کے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کے نتیجے میں رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی اپنی ذات سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت کیوں ہونی چاہیے؟ یہ محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نمائندہ ہیں، اور جو کچھ لے کر کے آئے اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے، اور ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو ہدایت ہمیں ملی ہے، جو رہنمائی ہمیں ملی ہے، جو روشنی ہمیں ملی ہے، وہ آپ کے ذریعے سے ملی، اور اس کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے آپ نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، ناقابل تصور ہے۔ آپ دیکھیے مکے میں آپ نے جب اس دعوت کا کام کیا تو آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا، آپ کو کس کس طریقے سے نہیں ستایا گیا، وہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچ جائے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں پہنچا دیا جائے۔ تو جس ذات نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، جس ذات کے ذریعے سے یہ ملا اور جس نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اگر اس سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ اگر اس سے عقیدت نہیں ہوگی تو کس سے عقیدت ہوگی؟ تو یہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تعلق بالرسالہ کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو تیسری بنیاد ہے جو بڑی اہم ہے وہ ہے اطاعت۔ ہمیں صرف خراج عقیدت اور خراج محبت نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ خراج اطاعت پیش کرنا ہے۔ ایمان کا تقاضا، محبت کا تقاضا، عقیدت کا تقاضا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ آپ کی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو محبت کا دعویٰ ٹھکرا دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح سے ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کے تمام احکام کو بے چوں و چرا تسلیم کریں، اسی طرح ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہم اس کو مان لیں، آپ کی بلا شرط اطاعت کریں، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں
وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں۔ کسوٹی ہے یہ، اگر محبت ہے، عقیدت ہے، ایمان ہے تو اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، آپ کے فرامین کو زندگی میں ہمیں نافذ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو محبت کا دعویٰ ہمارا ٹھکرا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دیں۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جس نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس اطاعت کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، محبت کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دے دیا لے لو، اور رسول نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ جو چیز بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیجئے۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ مومن خود مختار نہیں ہوتا ہے، وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، نافرمانی مت کرو۔ قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے چوکنا رہنا چاہیے کہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ اطاعت یہ ذات نبوی سے تعلق کی ایک بڑی اہم بنیاد اور اس کی ایک بڑی اہم شرط ہے۔ صرف ہم محبت کا دعویٰ کریں، جلوس نکال لیں، جلسے کر لیں، سیرت النبی کے نام پہ پروگرام کر لیں اور آپ کے احکام کو پامال کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں، آپ کا کہا نہ مانیں، تو اللہ کے ہاں ایسی عقیدت اور ایسی محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ تیسری بنیاد۔ اور جو چوتھی بنیاد ہے وہ ہے اطاعت سے آگے بڑھ کر کے ایک چیز ہے جسے اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت کیا ہے؟ قانونی چیز ہے، جو آپ نے لازمی احکام دے دیے ہیں ان کی پیروی کرنا، یہ اطاعت ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کوشش کریں، چاہے وہ حکم ہمارے لیے ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو۔ قانون سے آگے بڑھ کر کے، لازمی چیزوں سے آگے بڑھ کر کے آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا، آپ کے راستے پہ چلنا، اسوہ حسنہ سے استفادہ کرنا، آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا، ان تمام معمولات کو اختیار کرنا جو اللہ کے رسول کے معمولات تھے، یہ اتباع ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ قانونی فرض ہے سب کے لیے، جو صاحب نصاب ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے انفاق ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، وہ صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف قانونی اطاعت پر اکتفا نہ کریں، ہم آگے بڑھ کر کے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تو میری اتباع کرو، اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ اطاعت سے آگے کی چیز ہے یہ، رسول کی اتباع کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم،
اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ کافروں کا رویہ ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت سے بڑھ کر کے آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کو بھی اختیار کریں، جو چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں، اس کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اتنی محبت تھی اور اتباع کا جذبہ ایسا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے جب مکہ جاتے تھے تو بعض مقامات پہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، سواری سے اترتے تھے، تو ان کے خادم، ان کے غلام پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، یہاں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول یہاں اترے تھے، اللہ کے رسول مکہ جاتے ہوئے یہاں اترے تھے، ضروری نہیں ہے اترنا، لیکن ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، ہمارے لیے وہ کھانا ضروری نہیں ہے، جو بھی حلال چیز کھا سکتے ہیں، لیکن محبت ہے کہ آپ کیا کھاتے تھے ہم اسے کھائیں گے، آپ کیسے بیٹھتے تھے ہم بیٹھیں گے، کیسے بولتے تھے، کیسے آپ چلتے تھے، ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی حکم اگر آپ نے دے دیا، اگرچہ وہ واجب نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اگر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، صاف کرو، کھا لو، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مفتوحہ علاقے میں ایک صحابی تھے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے، ایک لقمہ گر گیا، اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ یہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ چیز یہاں تہذیب کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی وہ بڑے پتے کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، کیا ان بیوقوفوں کے لیے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے پیارے حبیب کی سنت ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی تہذیب ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے رسول کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ تو یہ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی اس طرح کی پیروی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کی سنتوں کو اختیار کیجیے۔ آپ کسی سے کہیے کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا داڑھی ہی میں اسلام ہے؟ ہاں بات صحیح ہے، داڑھی ہی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی، اللہ کے رسول نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے عقیدت ہے، میں آپ کی سنت پر عمل کروں گا، یہ ایمان ہے۔ اب کوئی کہے گی نماز ہی میں اسلام ہے، نہیں، نماز ہی میں نہیں ہے، لیکن اسلام میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ ہی میں اسلام ہے، نہیں، زکوٰۃ ہی میں اسلام نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اسلام کا ایک ستون ہے۔ تو یہ چیزیں تو ایک فقہی تقسیم کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مکروہ ہے، لیکن یہاں تو ایمان کی بات ہے، یہاں تو محبت کی بات ہے، یہاں تو عقیدت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا، ہم کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے، چاہے اس کو کوئی تہذیب کے مطابق سمجھے چاہے اس کے خلاف سمجھے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے تو وہاں قریب جب پہنچے تو اتفاق سے وہ نیچے تھے، ان کا غلام اوپر تھا، راستے میں تھوڑا سا پانی تھا، انہوں نے اپنا جوتا اتار لیا اور ازار اٹھایا، پانی میں گھس کے جانے لگے۔ تو استقبال کے لیے جو لوگ اکٹھا تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ کیا کہیں گے امیر المومنین کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سن لو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، فمہما ابتغینا العزت من غیرہ اذلنا اللہ، اگر اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت ہم نے تلاش کی، اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ہماری عزت اسلام میں ہے، ہماری عزت اتباع رسول میں ہے، ہماری عزت اللہ رسول کے اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، باقی پیمانے سب چھوڑ دیجئے، وہ دنیا کے پیمانے ہیں،
وہ مغربی تہذیب کے پیمانے ہیں، وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے معیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہماری تہذیب ہے، وہی ہماری ثقافت ہے، وہی ہمارا کلچر ہے۔ جو چیز وہاں سے مل گئی ہم اس کو اختیار کریں گے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ان بنیادوں پر جب اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق استوار ہوگا، تب ایمان بھی رسالت کا حق ادا ہوگا، اور تب اللہ کے رسول کی اتباع میں ہمیں اللہ کی تائید بھی ملے گی، اس کی نصرت بھی ملے گی، اور اللہ کی مدد بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح بنیادوں پر ہمیں اپنے تعلقات کو ذات نبی سے استوار کرنے کی توفیق دے، اور محبت رسول کے جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل کی توفیق دے، آپ کے پیغام کو عام کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔